الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور اسلام کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر بغیر کلمے کے مر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا غریب فقیر مسکین چھاپڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، جس کے سینے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذرہ ایمان لے کے بھی چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کائنات کی سب سے بڑی دولت کلمے کی دولت، اللہ پاک نے مسلمان بنایا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسے گھرانے میں شعور کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائی، جو والدین بہت نیک اللہ والے، دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانا سعادت سمجھنے والے۔ تو ہمارے 8 بھائی 3 بہنیں، سب کو الحمدللہ دین کی خدمت میں لگایا، سب کو حافظ عالم بنانے کی بھرپور کوشش فرمائی۔ یہ اور بات ہے، کچھ دنیا کے شعبوں میں چلے گئے، کاروبار میں چلے گئے، لیکن الحمدللہ انہوں نے سب کے لیے ماشاءاللہ کوشش فرمائی۔ لیکن بعض الحمدللہ بھائی بہنیں مساجد مدارس کا خدمت کا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ مجھے اللہ پاک نے ادارہ نشر العلوم قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعوت تبلیغ کے ساتھ منسلک ہونے کے ساتھ ملک کے مختلف کونے میں، بلکہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں بھی جانے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو اس میں الحمدللہ مختلف ملکوں میں دیکھا، بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا نکاح اتنے آسان ہیں، اتنے سستے ہیں، وہ چلتے چلاتے سنت کے مطابق نکاح کر لیتے ہیں۔ اور بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف بہت مشکل تھا، ایک شادی کرنا مشکل تھا، اور بعض ملکوں میں 2 3 3 4 4 شادیاں آسان تھیں۔ تو الحمدللہ پھر ہم نے وہاں جن ملکوں میں شادی کو مشکل دیکھا، وہاں نکاح کو آسان کرنے کی ترغیب چلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اپنے پاکستان میں بھی اس تحریک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ہمیں جو میگزین ہے دعوت اللہ، میں الحمدللہ کافی عرصے سے اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات اصلاحی، اس میں الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک اس کے ذریعے ہدایت کا پیغام پہنچا۔ دعوت اللہ، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی سیاسی باتیں نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، اصلاحی باتیں، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، قبر آخرت کی فکر، اور یہی باتیں بس۔ تو الحمدللہ اس میگزین کے ذریعے بے شمار لوگوں کی زندگی میں انقلاب آیا، غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے، اور الحمدللہ مختلف ہماری مطبوعات ہیں، ہماری پرنٹنگ لائن کی مختلف چیزیں، وہ بھی پورے ملک میں گئی، پوری دنیا میں گئی۔ تو اس میگزین کے ابتدائی سالوں میں ایک خط شائع ہوا تھا سرات قارئین میں، ایک خاتون نے جہانیہ سے خط بھیجا کہ میں سید گھرانے ہیں، میری سیدہ حافظہ بیٹیاں، اور ان کے لیے اچھے رشتوں کی دعائیں کریں، آپ کے میگزین پڑھنے والے بڑے نیک لوگ ہیں، تو آپ ان سے دعا کے لیے کہیں تو ہماری بیٹیوں کے اچھے رشتے مل جائیں۔ تو میں نے وہ پورا خط شائع کیا، اس میں یہ بیٹیوں کا ذکر بھی ضمناً آ گیا۔ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، اور مجھے بالکل کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ ایسے پورے ملک سے اس شعبے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لوگ رابطہ کریں گے۔ تو اتنے لوگوں نے فون کیا کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ کہاں ہیں، یہ خواتین لڑکیاں ہم سے رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے میگزین میں لکھا بھی ایسا ہمارا کوئی شعبہ نہیں، لہذا اس سلسلے میں رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے رابطہ جاری رکھا، اور اتنے فون کیے کہ ہم فون ہو گئے۔ پھر ہم نے الحمدللہ یہ باقاعدہ مشورے سے یہ شعبہ بنایا کہ ایسے لوگ، یعنی لوگوں کے آپس میں میچنگ ہوتی رہے، ہم بھی اس میں زیادہ انوالو نہ ہوں۔ تو الحمدللہ پھر اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یعنی 20 سال سے ہماری یہ تحریک چل رہی ہے۔ بے شمار لوگوں کے رشتے ہو چکے ہیں، بلکہ رشتے ہونے کے بعد ان کے بچے ہو چکے ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے ادارے کی وساطت سے نکاح آسان تحریک کا شعبہ بہت زبردست کامیابی سے چل رہا ہے۔ پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے اچھے لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بعض دیگر شعبوں کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارا شعبہ خدمت المساجد والمدارس ہے، جس کے تحت الحمدللہ بہت ساری مساجد پورے ملک میں اللہ نے بنوائی، اور الحمدللہ کچھ زیر تعمیر ہیں، کچھ کے لیے زمین خریدی جا رہی ہے۔ شعبہ خدمت المدارس میں الحمدللہ ہمارے مدارس میں بہت سارے بچے بچیاں زیر تعلیم ہیں، جن کی تعلیمی اور دیگر قیام و تعام کی ذمہ داریاں اور اخراجات بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کے ماتحت ہیں۔ بہت بڑی فضیلتیں ہیں مساجد مدارس بنوانے کی، اور ان کی خدمت، ان کے شعبے کو مزید چلانے کی، اور شعبہ کفالت یتامى مساکین میں
اس میں یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت، بیواؤں کی ایک وقتی طور پہ کفالت کرنا، ان کی وقتی طور پہ مدد کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن ایک ہے مستقل کفالت کرتے ہوئے ان یتیموں اور بیواؤں کا نکاح کروا دینا، یتیموں کو کسی یعنی بیوہ، ان کی بیوہ ماں کے ساتھ کسی جگہ نکاح کروا کر مستقل کسی کی کفالت میں دینا، یہ اس سے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے آج پیر کا روزہ، شوال کا روزہ اور ایام بیس کا روزہ، 3 اعتبار سے روزے کی سنت کے ساتھ میں الحمدللہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ الحمدللہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار بیواؤں کے رشتے ہمارے ادارے کی وساطت سے ہوئے، اور الحمدللہ وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں اور ہمارے ادارے کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ کرے کوئی بیوہ ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرح، جیسے وہ بھی بیوائیں تھیں لیکن حضور کے نکاح میں آئیں ہیں جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی نکاح میں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کی بہت مالدار تھیں، انہیں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بظاہر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے یہ نکاح کرنے کی خود ہمت کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ ہے جی کتنی خیروں سے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام ایمان لانے کی برکت سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی برکت سے، یعنی بنیاد بننے کی برکت سے قیامت تک پوری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کے سارے اسلام کا ثواب، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جتنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے سب کا ثواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد عطا فرمائی، حضرت فاطمہ جیسی بیٹی، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی اللہ عنہ جیسی بیٹیاں، پھر ان سے بیٹے ہیں جی حضرت حسن حسین جیسے ہیں جی جنت کے شہزادے، سبحان اللہ، جنت کے جوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، اتنی اونچی شانوں والی اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی، اور قیامت تک نیکیوں کے سلسلے سب نکاح کی برکت سے۔ تو آج کی بیوائیں بھی اگر نکاح کریں تو بے شمار خیریں پا سکتی ہیں۔ تو ہماری نکاح آسان تحریک کے 4 نکاتی فارمولہ ہے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کریں، رسم و رواج سے پاک کریں۔ نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کریں۔ نمبر تین عمر کے ہر حصے میں ہر مرد عورت نکاح کے ساتھ رہے، کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ رنڈوا ہو گیا ہے، طلاق ہو گئی، مرد کی 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، شادی کرے۔ ہمارے ادارے کی مثال، ہمارے بزرگ تشریف لائے، 70 سال کی عمر میں شادی کی اور 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور بہت پیاری موت آئی۔ رمضان سے 1 ہفتہ پہلے شوال کے آخری جمعے میں اپنی مسجد کی، جس کے متولی تھے یہاں فیصل ٹاؤن کی بڑی مسجد میں، بڑی عالی شان مسجد میں انہوں نے بیان کیا، اور بیان کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بیان کے بعد اذان، خطبے کی اذان سنتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا۔ کتنی پیاری موت آئی۔ تو الحمدللہ یہ ہماری تحریک ہے کہ عمر کے ہر حصے میں کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ چونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، تو سارے مرد بھی نکاح کر لیں، کوئی بھی بے نکاح نہ رہے، کوئی شیخ رشید کے نقش قدم پر نہ چلے، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کر لیں، تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی۔ وہ کدھر جائیں گی؟ اللہ نے ان کے لیے حلال راستہ بنایا۔ ان سب بے سہاراؤں کا سہارا بننے کی نیت سے ان بے سہارا مطلقہ بیوہ بیچاری خواتین کو مستقل سہارا، مستقل ان کو کفالت پہ لینے کے لیے جو اللہ پاک نے ہمت والے مرد بنائے ہیں، وہ 2 3 4 شادیاں کریں۔ یہ ہماری تحریک ہے۔ اس میں ہم نے الحمدللہ 5 منٹ میں رشتہ تلاش کریں، منٹوں میں رشتہ پسند کریں، یہ الحمدللہ ہماری بات چلی، پوری دنیا میں بہت پھیلی۔ تو اس میں بعض لوگوں نے ہم سے سوال کیا بھی 5 منٹوں میں رشتہ کیسے؟ ہم نے یہ کہا بھی 5 منٹوں میں رشتہ تلاش کریں۔ ہمارے پاس رشتوں کی فائلیں ہیں، اس کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے ہمارے جو سرچ کر کے اس میں اگر ممکن ہے آپ کو 5 منٹوں میں رشتہ ملے، اور ملا بھی ہے لوگوں کو، منٹوں میں رشتہ لوگوں نے تلاش کیا، پھر اس کے بعد رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر استخارہ کرنا پڑتا ہے اس میں۔ باقی 5 منٹ اگر رشتہ دے بھی تو آپ لیجیے مت۔ 5 منٹ قربانی آنے والی ہے، تو قربانی کا جانور بھی آپ جو ہے خریدیں گے تو وہ بھی 5 منٹ میں نہیں خریدتے، حالانکہ اس کو اگلے دن ذبح کر کے ختم کر دینے، تو بھی آپ وہ یہ زندگی بھر کا ساتھی بنانے ہیں اور قیامت تک کی نسلوں کی بنیاد بنانی ہے، تو وہ ہم کیسے 5 منٹوں میں رشتہ کر لیں؟ آپ 5 منٹوں میں بات چلا سکتے ہیں، رشتہ پسند کر سکتے ہیں، پسند کرنے کے بعد بات آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے تمام شعبوں کو
دن دگنی رات چگنی بلکہ دن 100 گنا رات 1000 گنا ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کے ان شعبوں کے لیے جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ پاک ان کو خیر کے، اللہ پاک ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی خیریں عطا فرمائے۔ اگر کوئی رشتوں کے سلسلے میں تعاون رابطہ کر رہے اللہ پاک ان کو خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ ہمارے یہ مختصر سے ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم کو فل کر کے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور یہ ہم آن لائن بھی پوری دنیا میں رابطہ کرتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ اس میں مختصر ہم نے تعارف لکھا ہوا ہے، لیکن بعض ہم نے کچھ تفصیلی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی تفصیلی تعارف دینا چاہے تو الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگی بھر کے لیے رابطہ کرنے وہ آپ کا بہت کچھ جاننا چاہیں گے، تو اس لیے اگر تفصیلی فارم فل کر کے دے دیں تو ہمیں بھی آسانی ہوگی، اگلوں کو بھی آسانی ہوگی۔ اگر آپ ساری باتیں سوال کے جواب نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ جن جن سوالوں کا جواب دینا چاہیں دیجیے، اور ہم سے فی الفور رابطہ کیجیے، اور دعا بھی کرتے ہیں۔ افطاری کا وقت ہمارے یہاں بالکل قریب ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک پورے ملک سے، دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں سب کے سب کو اللہ پاک خیر کے رشتے عطا فرمائے۔ جو جن جن شعبوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں سب کے ساتھ اللہ پاک خیروں کا، راحتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا فیصلہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم مخلوق، ہماری محنت مخلوق، ہم سے کچھ نہیں ہوگا، تیرے چاہنے سے ہوگا۔ ہم لاکھ زور لگائیں تیرا فیصلہ نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم پر اعتماد کرتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے لامحدود خزانوں سے یا اللہ ان کو دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرما، آخرت کی بھی خوشیاں مقدر فرما۔ اگر کوئی رشتے کے لیے رابطہ کر رہے سب کو خیر کے رشتے عطا فرما، اور جو اپنی پریشانیوں کے لیے رابطہ کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، یا اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرما، سب کے ساتھ بھلائی کا، آسانی کا، مہربانی کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ دونوں جہانوں کی ساری خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کی ساری امت کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات و بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیاری امت کو محفوظ فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہمارے ادارے کے تمام شعبوں کو دن 100 گنا رات 1000 گنا، بلکہ دن 1000 گنا رات لاکھ گنا ترقیاں نصیب فرما۔ پوری دنیا میں خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، تا قیامت پوری امت میں خیروں کے سلسلے جاری ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دونوں جہانوں میں ہماری سرخ روئی کا ذریعہ بنا۔ ہماری اولادیں قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ پورے ملک سے، دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے رابطہ کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں مقدر فرما۔ یا اللہ ہمیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو یا اللہ جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرما۔ ہماری اولادوں قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ رب ارحمہم کما ربونا صغارا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ میرے اپنے والدین کے لیے دعا ہو گئی، میں سب کے والدین کے لیے جمع کے صیغے کے ساتھ دعا مانگتا ہوں۔ رب ارحمہم کما ربونا صغارا۔ یا اللہ جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، یا اللہ ان کو، ان کے والدین کو یا اللہ دونوں جہانوں کی راحتیں نصیب فرما، اور ہم سب کو، ان سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔